پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مرتن، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع یہ ہے کیا کہیں، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ اللہ کریم کیا فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں، اس اعتبار سے کیا کہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے، اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ یہ بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ تفسیر سیاد الجنان میں بیان فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ کے احکام سے اعراض کرنا یعنی منہ موڑنا تھی، اور اس کے عہد سے پھر جانا یہ بنی اسرائیل کا کام تھا، اور بنی اسرائیل کے جن نافرمان لوگوں نے یہ روش اختیار کی تو ان کو ہباء منصورہ بنا دیا گیا۔ ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کی تفسیر میں، تفسیر سیاد الجنان کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال پیش کرے، خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو تو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے اور
ان کی جائز وصیتوں کو پورا کریں۔ وذوی القربا، اور رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ فرمایا حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے۔ حافظ صاحب، حقوق العباد میں سب سے مقدم حق، اس کو آسان بنائیں تو یوں ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق، ٹھیک ہے جی، پھر دوسرے رشتہ داروں کا، اور پھر غیروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ غیروں میں بے کس یتیم سب سے مقدم ہے، پھر دوسرے مساکین، یعنی ایک تو رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں فرسٹ پریورٹی پر، اور جو غیروں میں اگر دیکھا جائے تو اس میں فرسٹ پریورٹی پر کون ہے؟ بے کس یتیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں یتیموں کے ساتھ بھی اچھائی اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کیا کہیں؟ لوگوں سے اچھی بات کہیں۔ ارشاد ہوا قولوا للناس حسنا وفی قراءۃ حسنا، یہ بھی ایک قراءت میں آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھی بات سے مراد کیا ہے؟ تفسیر میں فرمایا گیا کہ اس سے مراد نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا بھی ہے۔ نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا، درس کرنا، واعظ و نصیحت کرنا وغیرہ۔ نیز اچھی بات کہنے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کے مقام و مرتبے کا بیان، اور نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا، یہ سب شامل ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہیں؟ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ہماری رہنمائی فرما دی کہ اچھی بات کہیں، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کریں۔ سبحان اللہ، اسی عنوان کو، اسی موضوع کو لے کر ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے ابھی پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، حسان بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور تم ہی ہو بے سگا
کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ آقا دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ اور غلام آغا مد مختار یوں پہچان جائیں گے غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ آج بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہماری مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرمایا، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ کیا کہیں، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہر الطاہری مدنی دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رکن شورا سے ہی گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ ایک بار سر بڑی جسے یوں دیکھیں کہ لوگوں کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں، سب میں نہیں ہوتا، لیکن ایک تعداد ہے جس میں ہوتا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہنا ہے، کوئی نہ کوئی کمنٹ جو ہے وہ پاس کرنا ہے، کسی کے گھر جائیں گے اس کے گھر کے بارے میں کچھ بولیں گے، کسی کے جو ہے وہ کہ ہاں کوئی تقریب ہے وہاں جائیں گے، وہاں مطلب شمع محفل بننے کا کچھ لوگوں کو جو ہے وہ شوق ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ مجھے بھی ابھی ماضی قریب میں بھی ہوا ہے بارہ۔ تو کیا فرمائیں گے کہ کیا ہر بندے کو لوگوں کی صرف اٹینشن لینے کے لیے کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دینا، کوئی نہ کوئی مطلب ایسی مطلب یوں بولے کہ جس بندے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کسی فیلڈ سے، اس فیلڈ کے بارے میں اپنا انالیسس دینا جو ہے وہ شروع کر دینا؟ دیکھیں، جس فیلڈ سے ہمارا تعلق نہیں ہے یا مجھ سے اس چیز کا، اس مسئلے کا تعلق نہیں بنتا تو وہ فضول گفتگو ہوگی، اس سے تو بچنا ہی چاہیے۔ اور اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات کریں، ایسی بات کریں کہ جسے سن کر لوگوں کے دل میں خوشی داخل ہو اور اچھا جذبہ ہوگا، نیت اچھی ہوگی تو ثواب بھی ملے گا، اور وہ الفاظ جو ہیں وہ آخرت میں کام آئیں گے، بلکہ دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ ویسی وقت گزاری کے لیے بات کر رہے ہیں اور کوئی خاص مقصد نہیں ہے تو اس میں اگر گناہ کی صورت ہوگی تو یہ تو عذاب بنے گا، اور اگر صرف فضول تک بھی ہوتا ہے تو یہ تو فائدے سے جو ہے وہ خالی ہی ہوگا۔ تو ہم نے بات کرنی ہے تو کوئی اچھی بات کریں، کوئی نیکی کی دعوت دینے کا جو ہے وہ کریں۔ یہ جب میں پڑھتا تھا تو ایک ہمارے مبلغ دعوت اسلامی تھے محمد شفیع صاحب، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے مبلغ تھے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ان سے کہ ان کی یہ میں نے خاصیت دیکھی کہ یہ جب بھی گفتگو کرتے تھے تو عام طور پر ہم آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی پہلو نیکی کی دعوت کا لے لیتے تھے اور آخرت کی یاد دلانے والا ہوتا تھا۔ تو یہ میں نے بدرجہ عتم ان کے اندر یہ چیز دیکھی کہ وہ کس طرح، اچھا ایک ہوتا ہے کہ تعلق ہی نہ بنتا اور آدمی بات کر دے، نہیں، وہ جب بھی بات کرتے تھے کوئی نہ کوئی اس گفتگو سے تعلق رکھتا تھا نا، ان کی گفتگو تعلق رکھتی تھی، اور یوں جو ہے وہ اپنی نیکی کی دعوت اور جو ہے وہ آخرت کی سوچ اور دین کے کام کو بڑھانے کے بارے میں کوئی نہ کوئی وہ میسج دے رہے ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہماری گفتگو کے اندر بھی خیر خواہی مسلم اس کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہونا چاہیے، اور ہم سے لوگ خوش ہی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا تذکرہ آئے تو کہیں کہ وہ ہو، یعنی ان کے ذہن میں پہلے سے ہی یہ چیز بیٹھی ہوئی ہو کہ یہ جب بات اللہ کرے کہ یہ بات ہی نہ کریں۔ ہوتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ اگر آ گئے نا یہاں اس جو ہے ہماری مجلس میں، اولاً تو یہ نہ آئیں، اگر آ جائیں تو پھر یہ کچھ بولے نہیں، کیونکہ جب یہ بولتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فساد والی بات ہو ہی جاتی ہے، کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کوئی یعنی بغیر کسی مقصد کے کوئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جو مختلف الفاظ کے ساتھ بھی جانے جاتے ہیں، اور ایک جیسے ہی ہم آنکھیں بند کریں یا تھوڑا سوچیں تو فوراً کسی نہ کسی کا حلیہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے وہ تعارف یا ہمارا جو تذکرہ یا کوئی ہمارے بارے میں سوچے بھی تو اس کے ذہن میں فوراً ہمارا مائنس جو ہے وہ گفتگو کا انداز آ جائے، تو یہ تو بالکل درست نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات کہی آپ نے سر یہ ایک اور بڑی اہم آپ نے جو بات کہی ہے ماشاءاللہ کہ نیکی کی دعوت دے، کو بھلائی کی طرف جو ہے وہ لے کر آنے والا ہو۔ ایک چیز جو نوٹس میں آئی ہے میں نے بھی غور کیا ہے، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کیا ہوگا، مبلغین بھی ماشاءاللہ، خالد بھائی بھی، عدنان بھائی بھی ہیں، حسان بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ اچھی بات کہنا استاد یہ تو اچھی بات ہے، لیکن جو بندہ اچھی بات کہہ رہا ہے وہ درست بھی ہو، اس پر شاید اتنا فوکس جو ہے وہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی جو ہے وہ تعریف بیان کرنی ہے، کسی معظم دینی کی جو ہے وہ تعریف بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کی مطلب اس طرح کسی ولی اللہ کی جو ہے وہ تعریف بیان کرنی ہے، تو اس میں تعریف بیان کرنے میں بھی بات تو وہی ہونی چاہیے کہ جو بات صحیح ہو۔ دیکھا یہ گیا ہے
کہ لوگ اس اعتبار سے بھی یا نیکی کی دعوت کی طرف لے کر آ رہے ہیں، نماز کی طرف اگر بھی لے کر آ رہے ہیں، تو وہ جو جس انداز میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ انداز ٹوٹل irrelevant ہوتا ہے، بلکہ غلط ہوتا ہے، بیس لیس ہوتا ہے۔ اس پر جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اب آپ کا آپ پوچھنے کا کیا مقصد ہے یہ تو مجھ پر صحیح واضح یوں نہیں ہوا کہ دو صورتیں بنتی ہیں میرے ذہن میں جو ہے۔ جی جی، ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی کی تعریف کریں تو اس میں مبالغہ کر جائیں، بہت زیادہ مبالغہ ہے، اور ایسا مبالغہ ہے کہ جس کی تعریف کر رہے ہیں اسے ہی پتا ہے کہ یہ چیزیں تو میرے اندر ہے ہی نہیں، اور ویسے ہی جو ہے وہ مبالغہ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا ہے کہ ہمارا انداز جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ بظاہر تو تعریف ہے لیکن جو ہے وہ اصل میں کچھ اور جو ہے وہ اس کی مذمت بیان ہو رہی ہے، یا کسی شخص کا جو ہے وہ کوئی چیز کمزوری ہے، اور ہم تعریفی انداز میں ہی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ بھی سمجھتا ہے، اور جو آس پاس کے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے جس کو تعریفی انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ میرا ساتھ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ صحیح بات کرنے کے لیے ہم، یا صحیح مقصد کے لیے جو بات ہم کر رہے ہیں، مقصد صحیح ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے جو بات ہم لا رہے ہیں وہ بات بھی ریلیونٹ تو ہونی چاہیے۔ جی یہ بالکل، جیسے نماز کی طرف ایک مثال میں اور اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ نماز کے لیے ہم نے کسی کا ذہن بنانا ہے، تو ہم اس کو اگر حضور کا کوئی فرمان سنائیں تو وہ حضور کا فرمان تو ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں بنا اپنے پلے سے بنا جی حدیث میں یوں آیا ہے، جیسے وہ قرآن میں یوں آیا ہے جی یوں کریں، یوں نماز جو ہے وہ پڑھیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب اس طرح باتیں ہوتی ہیں۔ میں اس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا تھا صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم جو اچھا کام کرنے کے لیے جو ہم ایک طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اور کسی کو نماز پڑھنے کے لیے لیٹ سپوز فرض کر لیں، نماز پڑھنے کے لیے اگر کسی کو ترغیب دے رہے ہیں تو وہ ترغیب اگر حدیث کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں تو پھر حدیث ہو، اور کسی خاص بزرگ کے حوالے سے بھی اگر اس کو کسی چیز کو بیان کر رہے ہیں تو ان کا فرمان تو ہونا چاہیے۔ جی بالکل، آپ نہ کہ بندہ خود ہی بناتا رہے۔ جی بالکل درست آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن و حدیث کی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن و حدیث کے اندر وہ بات ہونی چاہیے، ورنہ آپ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض کلمات تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل ایسے کلمات آدمی کہہ دیتا ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے اس طرح فرمایا ہے، حدیث میں اس طرح آیا ہے، اور یہ اپنی طرف سے ہی، یعنی سنی سنائی بات کسی سے سنی یا پڑھی بھی نہیں ہوگی، سنی یا اپنی طرف سے اپنے اٹکل پہ جو صحیح بنا رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ سن کر لوگ بعض اوقات جو ہے نا ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جو ہے وہ اللہ نے اس طرح فرمایا ہے، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ وہ اس کا کوئی قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ تو آپ کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے تو آپ کو دینی معلومات ضرور لینی چاہیے، اور دینی معلومات ہونے کے بعد ہی آپ گفتگو کریں۔ علم دین اس کے لیے ضروری ہے، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مطالعہ آج ہمارے معاشرے سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسی بات، اور جب دیکھو جو ہے موبائل پکڑا اور جناب اس کے اندر سن لیا یا پڑھ لیا، دیکھ لیا، تو موبائل کے ذریعے مطالعہ ہو سکتا ہے لیکن مطالعہ کم کیا جاتا ہے، مطالعہ کرنے بھی لگے تو کال آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور فوراً جو ہے وہ مطالعہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ موبائل ہے فائدہ مند، اس سے مطالعہ بھی کیا جا سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو کتاب پڑھنے کا جو لطف ہے وہ پھر کتاب کا ہی ہے۔ آپ کتاب اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ مطالعہ صحیح انداز میں کر سکیں گے، اور اس کے اندر جو ہے اپنا نشان بھی لگا سکیں گے کتنا مطالعہ ہو گیا ہے، اور اگر کوئی اہم بات ہوگی تو آپ شروع کے اندر لکھ بھی لیں گے، اچھا پھر آپ کو وہ بات یاد بھی رہے گی۔ تو یہ مطالعہ، ایک تو مطالعہ ہونا چاہیے، مطالعہ بہت کم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور جو بات کریں وہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں، بہت زیادہ جو ہے وہ محتاط ہو کر بات کریں، اور اگر ہم دنیاوی طور پر بھی بات کریں تو ہمارا علم اتنا تو درست ہونا چاہیے نا کہ جو سے صحیح کہا جا سکے۔ جی بالکل، اگر آپ جو ہے وہ بنگلہ دیش کو کہیں کہ وہ مغرب میں ہے، اور افغانستان کے بارے میں کہیں کہ وہ مشرق میں ہے پاکستان سے، تو یہ تو بالکل ہی الٹ ہو جائے گا نا۔ ہم اگر ایسی بات کریں گے کہ جو درست نہ ہو تو پھر جو اہل علم ہوں گے وہ ضرور کہیں گے کہ یہ کیسی جو ہے وہ عجیب بات انہوں نے کی ہے۔ تو یہ علم ضروری ہے، چاہے وہ دینی بات کر رہے ہیں یا دنیاوی بات کر رہے ہیں، جتنا علم ہے اتنی بات کیجئے۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ بولیں ہی بولیں، آپ کا بولنا ضروری ہے،
کہ جب معلوم ہے کہ بولیں گے تو پھر جو ہے اس کا ہمیں حساب بھی دینا پڑے گا. دنیاوی طور پر یہ بعض اوقات سلمان بھائی حساب دینا پڑتا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں جو ہے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہمیں جواب دہی تو ہوگی نا کہ آپ نے یہ بات کی تو کس طرح کی, کیسے کی, آپ کی معلومات جو ہے وہ کیسے آپ کو حاصل ہوئی ہیں. تو جب ہم جواب دہ ہوں گے اپنے کلمات کے, اور بعض اوقات جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے چہرے کے تاثرات ہی بدل جاتے ہیں. بعض جو ہے وہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں, بعض کا منہ اتر جاتا ہے. تو ہم کیوں ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے منہ اتار دیں اور پھر اپنا منہ اتر جائے ہمارا. تو یوں بات کرتے ہوئے ضرور جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. بڑی درست بات کہی, اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بات 110% جو ہے نا وہ درست ہونی چاہیے, بلکہ اس سے بھی زیادہ درست ہونی چاہیے, درست ہی ہونی چاہیے. نہیں پتا تو خاموش. میں ایک جگہ پر تھا, وہاں کسی نے ایک جو ہے نا وہ جملہ کہا, بہرحال الفاظ کا کچھ مجموعہ انہوں نے کہا جی پان بچائے جان. میں نے کہا یار اس کا کیا مطلب ہے, پان کے تو ہم تو نقصان ہی سنتے ہیں, نقصان ہے بھی نہیں, بچنا چاہیے, بندہ پرہیز کرے اس سے. انہوں نے کہا اصل میں بچائے جان اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پان کھلا رہے ہیں تو ان کا منہ بند ہو جاتا ہے, وہ جب تک ان کا منہ بند رہتا ہے تو بندے کی جان جہاں بچی رہتی ہے, اپنا کام نپٹا کے جہاں وہ چلا جاتا ہے. یوں انہوں نے کہا جی پان بچائے جان. بہرحال اللہ رحم فرمائے, اس طرح کا ہونے نہیں چاہیے. جیسا رکن شورا نے فرمایا کہ بھئی یہ بولے گا تو کوئی مطلب تباہی ہی جو ہے نا مچا کے آئے گا. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو اچھی گفتگو جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق پر مبنی ہو, سامنے والے کی منشا اور خواہش پر مبنی نہ ہو. بات کریں اور صحیح بات کریں, سامنے والے کی منشا اور مرضی کے خلاف اس کو فوکس کرنا کہ بھئی یہ کیا سننا چاہتا ہے, اور جو وہ سننا چاہتا ہے اگر تو وہ ٹھیک ہے پھر تو صحیح ہے, حرج نہیں ہے وہ بات کہنے میں. لیکن اگر جو وہ سننا چاہتا ہے سامنے والے کی جو منشا ہے وہ غلط ہے, دین اسلام کے خلاف ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے مطابق کیسے بولا جائے گا. عدنان بھائی سلمان یہ اس کا جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ تجربہ بارہا ایسے ہوتا ہے کہ کچھ افراد مطلب بیٹھے ہوئے ہیں, اب کسی نے کوئی بات کہہ دی, اب ایک شخص کہہ رہا اور بڑے جوش جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا, ہاں جی سلمان بھائی ایسے ہی ہے نا. اب سلمان بھائی بیچارے آزمائش میں کہ اگر کہتے ہیں اور پھر وہ ایسا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور اس بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سلمان بھائی نے میری تائید کرنی ہے, اور اگر سلمان بھائی کہہ دیں کہ نہیں بھائی یہ بات ایسے نہیں ہے تو اب جو ہے نا, اور نہیں جی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دو مطلب طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو رسپیکٹ دے کہ ہاں جی ٹھیک ہے صحیح ہے میری غلطی تھی مجھے تسلیم کر لینا چاہیے, بات اس طرح نہیں ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا صحیح ہے, آپ کے علم میں نہیں جی نہیں, آپ کی عمر ہی کیا ہے, ہمیں ساری عمر ہو گئی ہے علماء کی باتیں سنتے ہوئے, اور یوں اگرچہ کسی کی نہ سنی ہو تو وہ مطلب اپنی بات پہ پکا ہوگا, نہیں جی نہیں ہے ایسے, آپ ایک دفعہ پھر مطالعہ کریں, آپ یوں کریں وہ کریں. تو بعض اوقات اس طرح کے مزاج کے افراد بھی ہوتے ہیں, تو انہیں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. کوئی بھی بات ظاہر سی بات ہے, اچھا یہ اخروی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے, بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے وہ کسی خاص وے میں بات کرتے ہوئے ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری تائید کریں اور کہیں ہاں جی ہاں بالکل ٹھیک کر رہا ہے, یا ایک جملہ اس نے بولا اور دوسرا اس کی تائید میں بول دے, تو اب وہ چاہ یہ رہا ہوتا ہے. لیکن ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو زبان کا استعمال بتایا اور اس کی ضمانت دینے پر یعنی درست استعمال پر نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت اہمیت والا معاملہ ہے. ہم کس شخص کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں یا اس کو جھٹلا رہے ہیں, اس اعتبار سے بھی ہمیں بہت زیادہ سوچ اور فکر سے کام لینا چاہیے. آپ نے ایک جملہ کہہ دیا, اچھا بعض اوقات بے دھیانی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ عادت ہے ہاں جی ہاں نہیں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا, ہاں جی ہاں آپ نے درست فرمایا, ہاں جی ہاں اس نے کوئی بالکل غلط بات خلاف شریعت کہہ دی اور آپ نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی, تو اب بعض اوقات آپ جو ہے وہ جیسے وہ پھنسے گا اس پر حکم شرعی نافذ ہوگا, تصدیق کرنے والا بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ برابر کا شریک ہوگا.
تو اس اعتبار سے ہمیں کہاں کیا بولنا چاہیے، کس بندے کی تصدیق کرنی ہے، کس کی تصدیق نہیں کرنی، اس اعتبار سے خوب غور فکر کر کے پھر جو ہے وہ اپنے کمنٹس کرنے چاہیے۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کہی، یہ بھی درست بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات کریں۔ قل الحق ولو کان مرا، بندہ سچ بات کہے اگرچہ وہ کیا ہو، کڑوی ہو، سامنے والے کو اگر وہ کڑوی بھی لگ رہی ہے لیکن بات جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، لیکن صحیح بات صحیح طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے، بات بھی صحیح ہو، بات جو ہے نا جی بات اگرچہ کڑوی ہو، ہاں جی، انداز کڑوا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ درست فرمایا۔ بعض اوقات دیکھیں ایک شخص کو ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ اس کے مزاج کے خلاف ہے، یا مثال کے طور پر اس نے جو کام کیا ہے اس کے وہ خلاف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں امیر علیہ سنت نے بارہا میں نے مطلب یہ مثال ان سے سنی ہے کہ کڑوی دوائی بھی جو ہے نا شوگر کوٹڈ کر کے دی جا سکتی ہے، وہ آسانی سے بندہ جو ہے اس کو لے لیتا ہے۔ ایک شخص کے اندر کوئی غلطی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، تو آپ اس کو اچھے انداز میں سمجھا دیں، وہ بات اگرچہ اس کے لیے کڑوی ہوگی لیکن آپ کا میٹھا انداز جو ہے نا اس کو قبول کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ لیکن اگر آپ میٹھی بات کڑوے انداز میں کہیں گے نا تو وہ آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے کہنے والے کا انداز جو ہے نا وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ درست فرمایا، سبحان اللہ۔ اور یہ اپنے انداز پر، رویے پر قابو رکھنا استاد صاحب، یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بات جو کرتے ہیں وہ بات اپنی طریقے کے مطابق ہی جو ہے وہ کرتے ہیں، سامنے والا کوئی تیش بھی دلائے۔ یہاں میں اس پر بھی آنا چاہوں گا سر، اس پر بھی بات ہم جو ہے وہ کریں کہ ہم بات پر تو فوکس کرتے ہیں لیکن رویوں پر فوکس نہیں کرتے۔ میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ عدنان بھائی نے مجھے یہ کہا ہے، میرے ساتھ اس انداز میں بات کی ہے، لیکن آخر وہ میرے ساتھ بات کرنے والا اس روڈ انداز کو اپنانے پر مجبور کیوں ہوا؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ بندہ سو کے اٹھا ہے اور سو کے اٹھتے ہی سامنے والے کے اوپر جو ہے نا چڑھ دوڑا ہے اور اس کو ذلیل کر رہا ہے اور اس کو بے عزت کر رہا ہے۔ یوں تو نہیں ہے پانی پیا، پانی پینے کے بعد بھائی اس کو جو ہے نا وہ سامنے والے کو باتیں سنا رہے ہیں، یوں تو نہیں ہوتا۔ رویے ہوتے ہیں، ان رویوں کا پھر جو ہے وہ ریئیکشن آتا ہے اور پھر رویوں کو بندہ بھول جاتا ہے اور جو ریئیکشن آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر تبصرہ جو ہے نا یا اس کے اوپر گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں رویہ جو ہے وہ یعنی انداز، گفتگو کا انداز بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں رویے کو، کہ رویہ جو ہے وہ کسی کی وجہ سے ہی بنتا ہے آدمی کا، کہ بعض آدمی کسی شخص سے ناراض ہوتا ہے تو اب جس سے ناراض ہوتا ہے، ناراض کرنے میں اس کی اپنی بھی کچھ نہ کچھ وجہ تو شامل ہی ہوتی ہے، تو اب ہم اس سے اس کا ہمارا رویہ اس کے ساتھ ذرا کرخت ہوگا، تو رویے بالکل درست ہونے چاہیے۔ اور ہمارے معاشرتی طور پر ہم اگر معاشرتی طور پر دیکھتے ہیں تو اس میں رویے کا بہت زیادہ اثر ہے۔ اگر ہمارے رویے اچھے ہو جائیں دوسروں کے ساتھ تو دوسروں کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ گفتگو کا جو ہمارا موضوع ہے، اس بعض گفتگو ہماری بعض لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیتی ہے، بعض ہماری گفتگو کسی کو پریشان کر دیتی ہے، بعض ہماری گفتگو کسی کے مسائل میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ تو یہ گفتگو اور رویہ بھی ساتھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ اور بہت اچھی جو ہے وہ عدنان بھائی نے مثال بھی دی ہے کہ ہمارا رویہ جو ہے بالخصوص کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی پر تنقید کرنی ہے، مثبت تنقید بھی کرنی ہے، تو اس کا انداز بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا ایک اور بات میں نے محسوس کی ہے سلمان بھائی جو مجھے کرنی تھی، کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو سامنے والا بات کر رہا ہوتا ہے نا، ہم اس کی بات پر کچھ غور نہیں کرتے، فوراً سے جو ہے وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ ایسی بات، جبکہ تھوڑا سا غور کریں تو اس کا ایک اچھا محمل اس گفتگو کا بن سکتا ہے۔ بالخصوص جو صاحب محفل ہوتا ہے، صاحب مشورہ ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ غور کرے کہ فلاں جو گفتگو کر رہا ہے اس کا محمل کیا بنتا ہے۔ اب تھوڑا مشکل ہے ذرا کہ اس کا درست کیا معنی بنتا ہے، تو اس کا دوسروں کو درست معنی بتا دیں، اس سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ گفتگو کا مختلف جو ہے وہ معنی ہوتے ہیں نا، اور بالخصوص وہ معنی کہ جو گفتگو کرنے والے کی مراد نہ ہو، اگر سامنے والا وہ سمجھ لے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ غلط باتوں کے بات 100% غلط کی ہوتی ہے، اور غلط 100% غلط کی ہوئی بات کو اس پر اپولوجائز کرنے کی بجائے، اس پر اپولوجائز کرنے کی بجائے، اس پر معافی مانگنے کی بجائے، میرے کہنے کا مقصد یہ یوں بتا رہے ہوتے ہیں 100% غلط بات کے، یوں کہتے ہیں نہیں ہماری مراد یہ نہیں، جو بات تھی اس کی مراد غلطی ہے، اس کی بندہ معافی مانگ لے،
اور جہاں پر بات جو ہے نا وہ درست ایک اس کا پہلو بنتا ہے تو اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. اور درست بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ اس پر بھی غور ہونا چاہیے کہ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے اس کو سمجھ بھی لیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. ہر بات پر ریئیکشن دینے پر آ جانا, ہر بات کا جواب دینے پر آ جانا, ہر بات کا کمنٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار رہنا, یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ انسان کو بعض اوقات اپنے چاہنے والوں سے, اپنی خیر خواہی جو چاہنے والے ہیں ان سے بھی خالد بھائی محروم کر دیتا ہے, بالکل دور کر دیتا ہے. بعض لوگ ایک بات کہا کرتے ہیں, آپ تاج محل دیکھیں یا نہ دیکھیں, موقع محل دیکھ لیا کریں. واہ, موقع محل اگر ہو کہ کیا بات کرنی ہے, کس وقت یہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سے جھگڑوں کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے, بہت سی نا اتفاقیاں پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے. واہ, بات بھی درست ہو اور وہ پھر بر موقع کی جائے. بر موقع کی جانے والی بات کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک سینیریو, ایک پیچھے جو بات چل رہی ہوتی ہے, ربط چل رہا ہوتا ہے, وہ بھی بہت سارے یوں سمجھے کہ ابہامات دور کر رہا ہوتا ہے. اس موقع پر اگر آپ کی بات آ جاتی ہے تو سامنے والے کے ذہن میں اچھے انداز سے اتر بھی سکتی ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ بس میں نے اپنی بات نافذ کرنی ہے, حق اور سچ ہی ہماری زبان سے نکلتا ہے, اور ہر بندہ اپنے آپ کو اسی بات پر سمجھے کہ جو میں نے بات کہہ دی وہی ریلیونٹ ہے, غلط بات تو میرے منہ سے نکلتی ہی نہیں ہے. اگر نکل بھی جائے تو میں بڑا ہوں, آپ کو صحیح سمجھنی چاہیے. اگر اس سارے خول میں بندہ رہتا ہے تو وہی بات ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ پھر وہ اپنے عقیدت مندوں میں بھی کمی کر رہا ہوتا ہے. کوئی شخص آپ کی بات کب تک مانے گا, آپ کی غلط باتوں کو بھی کب تک برداشت کیا جاتا رہے گا, اور کب تک بندہ دیکھتا رہے گا کہ ہاں یار اب ٹھیک ہو جائیں گے, اب ٹھیک ہو جائیں گے. بالخصوص تب کہ جب آپ نے اپنی اصلاح کے دروازے سلمان بھائی خود ہی بند کر رکھے ہیں. جی, آپ نے اپنا رویہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ سمجھانے کا منصب صرف میرا ہے, مجھے کوئی نہ سمجھائے. ٹھیک, جب آپ اس ڈگر پر آ گئے ہیں تو پھر اولاً تو کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا آپ کو سمجھانے کی, اور پھر جو بیچارہ کرے گا بھی آپ کے رویے کے ہاتھوں وہ بیچارہ ایسا دھتکارا جائے گا کہ آئندہ کسی کو سمجھانے کی شاید کوشش نہ کرے. قرآن کریم جو ہمیں چیز بیان فرماتا ہے, تعلیمات ارشاد فرماتا ہے, اس میں دو باتیں. ایک تو وہ آیت کریمہ جو آپ نے پڑھی, قولوا للناس حسنا, لوگوں سے بھلائی کی بات کرے, وقولوا لهم قولا معروفا, قول معروف کا ہے. ایسی 3-4 تفاسیر اس کی بیان کی گئی, جس میں سے ایک یہ بھی کہ ایسی بات کا ہے جو سامنے والے کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اگر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی اور یہ جناب آپ کہتے ہیں پانی میں مدانی ڈال رہا ہے اور بات کو بس گھمائے چلے جا رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی, تو لمبی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بات بھلے قلیل ہو لیکن پر دلیل بر محل ہو تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. بڑی پیاری جو ہے وہ خالد بھائی نے بات کہی. اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے تو حضور کی کیا ہی بات ہے. اعلیٰ حضرت امام سنت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہر اتاری ادام ذلہ کا بڑا پیارا ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آئیے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے, 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 اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک, تھوک مبارک, یہ جب کسی کنویں میں, کھاری کنویں میں پڑتا
तो वो शीराए जां बन जाता, मीठा हो जाता। उस जुलाले हलावत, उस मीठे साफ शफाफ पानी पर लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे नबी की। आपका लुआबे दहने अक़दस खुशबूदार था, महकदार था, मरीज इस्तेमाल करता शिफा पा जाता। मेरे नबी ने मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की दुखती आंखों के अंदर जब थूक मुबारक लगाया, आपकी आंखें ठीक हो गई। मेरे नबी ने हजरत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंख जब तीर लगने से चेहरे पर बह गई, उठाकर आंख में रखकर लुआबे दहने अक़दस लगाया, वो आंख ठीक हो गई। किसी का बाजू कटा तो थूक मुबारक लगाकर जोड़ दिया और बाजू ठीक हो गया। सुभान अल्लाह। एक सहाबी बचपन में जल गए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक मुबारक लगाकर जब उस जगह पर हाथ फेरा तो उनका जख्म ठीक हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का थूक मुबारक जब किसी कुएं में जाता तो वो खारी कुआं मीठा मीठा और खुशबूदार हो जाता। सुभान अल्लाह। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में 10 साल रहे, वो कहते हैं कि हमारे घर में एक कुआं था, वेल, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक लुआबे दहने अक़दस डाला। अब उस कुएं की कैफियत ये थी कि मदीने पाक में उससे बढ़कर किसी कुएं का पानी मीठा ना था। सुभान अल्लाह। एक सहाबी हजरत वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक पानी का डोल लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ पानी पिया और कुल्ली करके एक कुएं में डाल दिया। फिर मेरे नबी के मुबारक लुआब, मुबारक थूक की बरकत से उस कुएं से कस्तूरी जैसी खुशबू आने लगी। इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है ये। और एक सहाबी कहते मैं यमन से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने पानी के लिए कुआं खोदा है मगर पानी निहायत खारा नमकीन है, पीने के काबिल नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्तन अता फरमाया जिसमें पानी था, हुक्म दिया इसे कुएं में डाल देना। जब वो पानी हमने कुएं में डाला तो वो इतना शीरी हो गया कि यमन के तमाम कुओं से उसका पानी मिठास में बढ़ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिससे खारी कुएं शीराए जबने, जिससे खारी कुएं शीराए जबने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निगरान पाकिस्तान निज़ामी काबीना हादी मोहम्मद शाहिर अत्तारी अदाम ज़िल्लुहु का बड़ा ही प्यारा और ज़ौक़ भरा अंदाज़ ये भी आप माशाअल्लाह देख रहे हैं, फिर हज़रत मुस्तफ़ा का बयान भी सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैदान हशर में शफाअत भी और साथ भी नसीब फरमाए, आमीन। आइए आगे बढ़ते हैं, आपकी कॉल शामिल करते हैं। जी सलमान भाई, वाकई अच्छा कहने की अपनी बरकतें हैं। जिस इलाके में इंसान रहता है लैंग्वेज उसी तरह की हो जाती है। जब बंदा दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हम भी जब आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लैंग्वेज हमारी बोलने का अंदाज़ सब तब्दील हो गया। अमीर अहले सुन्नत की बरकतें हैं। तो जहाँ अच्छी सोहबत होगी, अच्छी लैंग्वेज बोली जाती होगी, वहाँ वो अच्छा ही बोलेगा। जहाँ बुरी लैंग्वेज बोली जाती होगी वो बुरा ही जो है वो बोलता है। वैसे अच्छी बात कहने की अपनी बरकतें हैं।
एक कौल भी था कि जब तू देखे कि बदन में सुस्ती और रोज़ी में तंग दस्ती हो गई हो तो तू जान ले कि तूने कोई फजूल गुफ्तगू की है। तो इस पे तवज्जो देनी चाहिए। आजकल आम है कि तबीयत का मज़ा नहीं है, बदन में सुस्ती है और पूरी नहीं होती, ये भी आम है। तो ये इस्लाम बहनों में भी ज़्यादा है कि तबीयत हमेशा जो है वो ख़राब रहती है, तो ज़्यादा बोलने की बीमारी भी होती है। तो ये अच्छा कहेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत होगी और बदन में भी सुस्ती दूर हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो रोज़ी में भी बरकत होगी। और जब भी अच्छी बात कहना चाहें तो उसके लिए एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए, मौजू को देखकर, वक्त को देखकर बोलना चाहिए। जैसे कोई अहम बात हो तो अहम बात हमने सीखी अमीर अहले सुन्नत की, जब अहम बात करनी होती है तो उसका पहले ग्राउंड बनाया जाता है कि ये अहम बात मैं कहने जा रहा हूँ। जैसे अगर अशूरा बता रहे थे कि मतलब अमीर अहले सुन्नत के साथ बैठे हुए थे तो अमीर अहले सुन्नत ने एक ठंडी सांस ली और कहा कि फतवा रज़विया में पढ़ा था। जब ये अमीर अहले सुन्नत फरमाया फतवा रज़विया में पढ़ा था तो हम सब तवज्जो से उन तरफ तवज्जो हुई कि बहुत अहम बात बोलने जा रहे हैं। तो ये जब अमीर अहले सुन्नत ने समझा कि इतनी अहम तरीन बातें जिनको समझाना है तो उसके लिए ग्राउंड बनाया। तो इस तरह हम भी जब अच्छी बात कहें उसके लिए मौजू देखें, मौका देखें, फिर अच्छी बात कहें। अल्लाह पाक हमें अच्छा बना दे, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाई आपने। अल्लाह आपको बरकतें और सलामतियाँ अता फरमाए। सर मैं यहाँ एक अहम और बात भी है उसकी तरफ भी आना चाहूँगा। भाईजान की कॉल से ही एक चीज़ जो है वो पहलू की तरफ जो मेरी गई है, बाज़ इलाकों के एक्सेंट होते हैं, आप देख गुफ्तगू करने का अंदाज। जैसे हमारा आप देखें हम अपने ओरिजिन की बात, जैसे जो मैंने ज़्यादा देखा मैं उसकी बात करता हूँ। बाकी जैसे सिंध है, सिंध में भी मुख्तलिफ जो है ना वो अपने यहाँ वो है सिलसिला कारबार। पंजाब है अपना, आप देखें इसमें जो गुजरांवाला है और ये जो पट्टी है गुजरांवाला वाली आ जाए मुरीद के गुजरांवाला और ये जो आगे जा रही है, इनका एक्सेंट जो है वो बोलने का अंदाज ये और है। अच्छा गुजरात में चले जाएं, गुजरात है, जलालपुर जट्टा है, जलालपुर चौकियाँ और जो मतलब जो ये इलाके हैं इनका एक्सेंट जो है ना वो दूसरा है। इधर से इधर आ जाएं, फालिया की तरफ आ जाएं, फालिया है, सरगोदा है, मंडी बहाउद्दीन है, इनके बोलने का अंदाज एक्सेंट जो है ये और है। अच्छा उधर चले जाएं, अपने मियाँ वाली की तरफ चले जाएं, वो मियाँ वाली है, दाऊद खेल है, ईसा खेल है, वहाँ भचरा है, इनका जो अंदाज है ये दूसरा जो है वो अंदाज है। इधर इस तरफ आ जाएं, इधर खुशाब की तरफ, जोहराबाद, कायदाबाद, ये जो इस तरह के सूंस के सर इस तरह के जो इलाके हैं, इनका एक्सेंट जो है वो और है। यानी बाज आपने खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं तो अपने वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में एक्सेंट गुफ्तगू करने का अंदाज ये और तरह का है। तो बाज़ का ऐसा होता है बंदा सिर्फ अपने जो उसका इलाकाई अंदाज होता है वो उसी के मुताबिक बात कर रहा होता है, और जिस अंदाज में जिस कल्चर में वो रहता है उसके एतबार से वो बात एक तहजीब और शाइस्तगी के दायरे के अंदर होती है। लेकिन हम चूंकि एक दूसरे एक्सेंट से बिलोंग करते हैं या हमारे जो है वो वैल्यूज कुछ डिफरेंट हैं उनसे, तो हम समझते हैं यार ये तो बेतहजीबी से बात कर रहा है, इसको बात करने का तरीका नहीं है, तमीज़ नहीं है, इसकी अखलाकियात दुरुस्त नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो बात ये है कि अगर कोई बात कर रहा है और उसका अंदाज ऐसा है तो उसे पूछ भी लिया जा सकता है कि आप अपने जो जिस इलाके के आप रहने वाले हैं क्या उसमें इस तरह की बात की जाती है, तो फिर इसको जो है वो आदमी अपना जहन बना लें कि इनका अंदाज़ ही ये है। तो वो अच्छा मैंने एक जगह पढ़ा था 30 किलोमीटर या इससे कमोबेश ज़्यादा ही होगा कि जब 30 किलोमीटर गुजर जाते हैं तो ज़बान में कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाती है। ठीक, लेकिन हमें मालूमात ज़रूर होनी चाहिए कि फलां जगह के लिए ये रवैया चल जाएगा या नहीं चलेगा। सही। वैसे उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है कि जो आमतौर पर बोली जाती है, वो हर जगह अपना एक अंदाज रखती है। सही। मेरी वालदा आमतौर पर जो है वो क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं, तो हमारी वालदा कहती है कि जो पंजाबी है ना ज़बान, इसके अंदर वो मलाइम नहीं है ना, ये ज़बान कुछ ऊपर नीचे है। लेकिन उर्दू ज़बान जो है ना ये बहुत मीठी ज़बान है और बहुत ज़बरदस्त है, और बाज़ औक़ात जो है वो कोई बात करनी हो तो उर्दू में भी बोल देती हैं। जैसे एक बात कि मुझे उर्दू नहीं आती तो ये उर्दू में बताती हैं कि ये मुझे उर्दू नहीं आती। तो और बहुत यानी पसंद करती हैं कि उर्दू ज़ुबान के अंदर जो मिठास है वो पंजाबी में नहीं है। तो होता है बाज़ औक़ात बाज़ ज़ुबानों के अंदर जो है मिठास, जैसे अरबी की मिठास अपनी है कि जब कोई जो है वो अरबी बोल रहा हो तो हमें कितना मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है। समझ ना भी आ रही हो तो हमें जो है वो मज़े को मज़ा आ जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम की ये ज़बान है, और ये वो ज़बान है कि जिससे मोहब्बत करने का खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया है।
تو یہ محبت جو ہمیں عربی سے ہے اس لیے ہمیں عربی بہت اچھی لگتی ہے. تو یہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلومات ضرور ہونی چاہیے کہ کون سا جملہ کہاں پر چل جائے گا اور کہاں پر نہیں چلے گا، اور اسی کے مطابق بولنا چاہیے کہ جہاں پر آدمی گفتگو کر رہا ہے وہ اگلوں کو ان کے دل میں خوشی داخل کرے گا یا پھر جو ہے وہ ناراضی کا باعث ہوگا. اور ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ بعض زبانوں کے بعض انداز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں بڑے عجیب لگتے ہیں، تو ان کی مذمت نہیں کرنی چاہیے کہ ہر آدمی کو اپنی زبان جو ہے وہ پیاری ہوتی ہے. اب آدمی خود اپنی کوئی بات، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ پنجابی زبان کے بارے میں، تو کیونکہ پنجابی زبان میری ہے، اگر میں بھی کوئی اس کا کوئی مائنس بیان کروں گا تو مجھے جو ہے وہ یعنی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی اور جو ہے وہ میری زبان کا مائنس بیان کرے گا تو مجھے برا لگے گا، یا آپ لوگوں کی زبان کیسی ہے، یہ کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی، کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو یہ گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے. کسی پر تنقید کرتے ہوئے تنقید کرنے کا مقصد کیا ہے اس کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے. کیا بات ہے، تنقید کرنے کا مقصد کیا ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھیں کہ خالی سامنے والے کو ڈی گریڈ کرنا تو مقصد نہیں ہے، یا اس کی تجہیل تو مقصد نہیں ہے، اگلے بندے کو جاہل بنا دینا، جاہل قرار دینا، کہیں یہ تو ہمارے ذہن میں نہیں ہے. تو اس پر بھی غور کر. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سادے لوگ ہوتے ہیں، سادے لوگ ہوتے ہیں، سادی بات کرتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو مطلب الفاظ کو بڑا گھما پھرا کے اور مطلب طریقے کے ساتھ اس کو مکفہ مسجع بنا کے کرتے ہیں. تو بہرحال ٹھیک ہے، جو جیسی گفتگو کر رہا ہے، بات irrelevant بات پر بات ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی سادہ آدمی ہے، اس کا سادہ اس کا انداز ہے، اس کا علاقائی ایکسنٹ ہے، تو اس کے ایکسنٹ کی بنیاد پر اس کی کم از کم تجہیل نہیں کرنی چاہیے. یہ تو گوار جاہل مطلب آدمی کسی کام کے نہیں، کوئی تمیز نہیں، یہ کام نہ کریں. جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار میں بندے کو جو ہے وہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بات اہم بات تھی، اس کو بھی میں نے کہا اس کا ویسے سلمان بھی واقعی بڑا یوں کہہ لیں کہ اثر ہوتا ہے بعض علاقوں کے اعتبار سے، اور بعض یوں کہہ لیں صوبہ کہہ لیں یا وہ کوئی شہر کہہ لیں، تو وہاں کا ایک خاص انداز ہوتا ہے جو اگرچہ دوسرے علاقے میں نہیں پایا جاتا. اس کو یوں کہہ لیں جیسے ہمارے ہاں وہ اصول شاشی کے اندر ایک بات ذکر کی گئی ہے کہ والدین کو اف جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے، جی، کہ یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ بے ادبی کا جملہ ہے. لیکن اگر کسی علاقے میں اف جو ہے وہ بے ادبی کے طور پر استعمال نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہاں نہ رائج ہے اور نہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جس سے بے ادبی بھی ہوتی ہے، بلکہ وہاں وہ ادب کے طور پر رائج ہے، تو وہ بات وہاں کہنا درست ہے، کیونکہ نہ اس سے کسی کے ذہن میں بات آنی ہے. بعض جو قبیلے ہیں ان کے لوگوں کا ایک خاص انداز ہوتا ہے گفتگو کرنے کا. اچھا، اپنے تائیں وہ ادب احترام کے دائرے میں ہی گفتگو کر رہا ہے، لیکن آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں وہ انداز غیر مانوس ہے، تو اب آپ اس بندے کے اس انداز کی بنا پر اس کی تجہیل نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، بلکہ وہ آپ کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ ہی پیش آ رہا ہے. بعض الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ جو بعض زبانوں میں یا بعض علاقوں میں ان کا معنی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے سائیں، اب یہ ہمارے یہاں سندھ کے ایریاز کے اندر یہ رسپیکٹ کے طور پر کہا جاتا ہے، یہ سائیں ہے یوں کر کے. لیکن اگر آپ اس کو سندھ سے ہٹ کر کہیں پنجاب کی طرف چلے جائیں اور وہاں کسی کو سائیں کہتے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہاں سائیں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے. سائیں میں بھی یا پنجاب میں بھی اپنا جو یہ پٹی ہے اپنی رحیم یار خان اس طرف والی جو ہے جہاں سرائکی زبان جو ہے بولی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی سائیں کلمہ تعظیم ہے. بہرحال بات جو ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ سمجھنے کی بات ہے، اور کسی کو جاہل صرف اس کے ایکسنٹ کی بنیاد پر یا اس کے وے آف ٹاک پر قرار جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے. بات دیکھ لیں، اگر صحیح بات ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور اردو ہماری قومی زبان ہے، سبحان اللہ، اردو بولیں اور بالکل بولیں، اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ ہم ملک پاکستان میں اردو زبان بول رہے ہیں. اور امیر سنت فرماتے ہیں کہ علم دین کا ایک بڑا ذخیرہ ہے اردو زبان میں، علم دین کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جو اردو زبان میں ہمیں ملتا ہے الحمدللہ. اللہ ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنے ہم وطنوں کی اللہ کریم ہمیں عزت اور ان کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. جی ماشاء اللہ، مرحبا. سلسلہ کلیان صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا.
اور موضوع ہے کیا کہیں اور واقعی کیا کہیں. جو حالات و واقعات ہیں وہ کہنے پر تو بہت کچھ مجبور کر رہے ہیں، لیکن جو اس معاشرے کا المیہ ہے وہ ہے زبان کا استعمال. تو سلمان بھائی، کیا کہیں سے مراد اگر ہم کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، اور دیگر معاملات ہیں، آپ کے سچ بولنے کے معاملات ہیں، حقیقت بیان کرنے کے معاملات ہیں، گواہی کے بیانات ہیں، اس پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کریں، اعتدال پسندی لائیں، اس کے ثمرات کیا ہوں گے؟ اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے: تمہارے ذرے کے پرتو ستارہ ہائے فلک. بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، آباد رہیں، سلامت رہیں. جی خالد بھائی. قرآن و سنت کی تعلیمات ہی راہ اعتدال ہے، انہی کے مطابق ہی عمل کیا جائے اور انہی کے مطابق ہی بات کی جائے. ابھی پیچھے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ لفظ کچھ کہے جاتے ہیں اور بندے کا سادہ انداز ہے، آگے والا اس کا مطلب کچھ نکال لیتا ہے، کبھی ایکسنٹ کی وجہ سے، کبھی اس کے الفاظ کی وجہ سے. تو میرے ذہن میں ایک بات اور آ رہی تھی کہ مسلمان کو جو تعلیم ہے سلمان بھائی، جی وہ تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کی بات میں اچھا پہلو تلاش کرے. واہ واہ واہ. یہ لفظوں کی تراش خراش اور لہجے کی غلطیاں کیوں تلاش کرتا ہے؟ ہاں ہاں. تعلیمات مصطفیٰ، تعلیمات اسلام تو یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی بات کو جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر معنی میں لیا جائے. صحیح. تو ایک اچھا اپنا حسن ظن قائم کریں، اچھا ذہن بنا لیں گے تو خوبیوں پر زیادہ نظر جائے گی. اگر غلطیاں ٹٹولنی ہیں تو پھر بندہ وہ ٹٹول کر تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہ بات کا بتنگڑ بن سکتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق راہ اعتدال میں رہتے ہوئے بات کرے، سنے، سمجھے تو انشاءاللہ سب کو ہی فائدہ رہے گا. واہ سبحان اللہ، مرحبا، ماشاءاللہ. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. جی میں نعیم اظہر بول رہا ہوں اکھاڑا سے. جو نعت خواں اسلامی بھائی ہے اس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا کوئی سا بھی کلام سنا دیں، کہ آپ کا سلسلہ بہت زبردست ہے ماشاءاللہ، اور رکن شورا بھی تشریف فرمائیں. جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کافی دنوں سے بیمار ہوں، تو رکن شورا سے اور سلمان بھائی سے اور دوسرے مبلغین سے یہ گزارش ہے کہ میرے لیے وہ صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں. اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے. آمین. جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. آمین. اور جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو قرض سے بھی نجات عطا فرمائے. جو اولاد کے طلبگار ہیں اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جو جن کی اولاد ہے اللہ پاک ان کی اولاد کا ان کو سکھ عطا فرمائے. آمین آمین. مرحبا، سبحان اللہ. آمین. جی کوکب کر رہا تھا، آپ کیسے ہیں؟ بہت دنوں کے بعد آج زیارت ہوئی ہے. میں بیماری کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہا تھا پروگرام آپ کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، میرے لیے دعائے خیر کرے، دعاؤں میں مجھے اپنی یاد رکھے. اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین آمین آمین. شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی، عافیت، تندرستی عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ سید کوکب احمد بڑے پیارے آدمی ہیں اور امیر سنت سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور حضور غزالی زماں احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی صحبت اٹھائی انہوں نے. ماشاءاللہ اللہ برکت دے، آباد رہے. میسیجز بھی کچھ شامل کرتا ہوں جی، اور بہت شکریہ میسیجز والوں کا بھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ کلام سنا ہے انشاءاللہ عز و جل. آگے ہیں جی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، یہ کلام سنا ہے، بہت شکریہ. اور سوال ہے ایک، میں اس کو بھی لیتا ہوں انشاءاللہ آگے چل کے. گناہوں کی نحوست، یہ والا کلام سنائیں. کہاں سے میسیج ہے؟ لاڑکانہ سے. سبحان اللہ، مرحبا. گجرانوالہ سے میسیج ہے، منور میری آنکھوں کو، یہ کلام سنائیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. کچھ کلام شامل کریں. محمد اکرم جوکھیو صاحب ہیں، بڑی مہربانی جناب جوکھیو صاحب. اور ان کا جی کیا ہے ان کا میسیج، ماشاءاللہ ایک لمبا سا میسیج ہے. کہہ رہے ہیں کیسے ہیں آپ سلمان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. نعت خان حسان بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یہ والا کلام سنائیں. بڑی مہربانی جناب، خوش رہیں. جی حضور کچھ کلام شامل کریں. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دے، جگہ پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، ایسا تجھے خالق نے تراغدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، یوسف
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ एक मैसेज है मेरे पास सर, मैं इस मैसेज को लेता हूँ। इनका कहना है कि आप ऐसे नहीं होते जैसा आप खुद को समझते हैं, बल्कि आप वैसे होते हैं जैसा लोग आपको समझते हैं। साहिवाल से गालिबन ये मैसेज है, क्या राय है आपकी इस पर? देखिए, बाज़ औक़ात तो आदमी के अंदर एक उजब होता है कि वो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा होता है। अगर ये सूरत है फिर तो ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है उनका, ये कॉल भी ठीक, कि अपने आप को जो है वो यूं उजब नहीं होना चाहिए, कोई बड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपके अंदर खासियत है भी तो उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। सही। और ये ज़हन बना लेना चाहिए कि ये अल्लाह पाक की अता की हुई नेमत है जी। और ये नेमत वो चाहे तो वापस भी ले सकता है। सही। अगर ये ज़हन बन जाएगा तो फिर उजब जो है एक बीमारी है दिल की, और ये बातनी बीमारी है जी। और ये बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है, बीमारी है। बीमारी कहाँ दुरुस्त होती है? तो इसका जो है वो इलाज होना चाहिए, और इसका इलाज यही है कि अगर कोई आपके अंदर खसूसियत है तो आप उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, और ये ज़हन बना लें कि रब ताला चाहेगा तो वापस भी ले सकता है जी। तो यूं मजीद इस पर शुक्र करने का ज़हन बनता चला जाएगा। और अगर मेरे अंदर जो है वो चीज़ जो है वो है और लोग उसको इसके बारे में मार्फत नहीं रखते तो कोई बात नहीं है। ठीक। अच्छा, एक और जो इन्होंने बात की है जी कि आप जो अपने बारे में समझते हैं, ज़रूरी नहीं है, मेरे ख्याल में ये अल्फाज ज़्यादा होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके अंदर हो, बल्कि जो लोग कहते हैं वो देखें वो जो है वो दुरुस्त कहते हैं। तो किसी हद तक ये जुमला यूं दुरुस्त हो सकता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो हदीस पाक का खुलासा है कि आप हमसायों के बारे में जो इरशाद फरमाया कि वो जो कहें तो उसके मुताबिक जो है वो तुम समझ लो, अगर तुम अच्छे हो, अगर अच्छा कहें तुम समझो कि तुम अच्छे हो। सही। तो हमारे आसपास जो होते हैं उनसे हमें अपने बारे में जो वाकई खैर खा हों उनसे कोई मशवरा कर लेना चाहिए कि मैंने जो बात कही है वो दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक रवैया है सलमान भाई कि जब मैंने कोई बयान किया या जो है वो नात पढ़ी या कोई भी जो है वो किसी जगह मैंने कोई कदम उठाया तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सलमान भाई आप ये इरशाद फरमाएं कि ये कैसा है, तो अब मैं ये तवक्को करूंगा कि आप मेरी तारीफ करें। अमूमी तौर पर यही चाहत होती है। और अगर जो है वो कोई माइनस बात कर दिया तो हम कहते हैं कि ये इन्होंने सही सुना नहीं है ना। जब मैं नात पढ़ रहा था या बयान कर रहा था तो इनकी तवज्जो कहीं और हो गई, इसलिए ये मेरी जो है वो सही तौर पर फैसला नहीं कर पाए, क्योंकि मैं तारीफ चाह रहा था। तो हर वक्त जो है वो किसी से इसलिए पूछना कि जनाब जो है मैंने कैसा पढ़ा, और बात तो वैसे ही जो है मुस्कुरा कर भी कह रहे होते हैं हाँ देखा आज कैसा बयान था मेरा, या आज जो मैंने नात पढ़ी कैसी जबरदस्त नात थी। तो खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ बयान की जा रही होती है और यही चाहत होती है कि अगला भी हमारी तारीफ बयान करे। तो ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है। आप अगर किसी से बात करना भी चाहते हैं तो आप पूछ लें और उनसे उनको भी कहते जरा इंसाफ कीजिएगा, जो है वही बताइएगा। अगर अच्छी है तो अच्छा बताइएगा, कोई कमी है तो कमी बताइएगा। और बाज़ औक़ात इसका फायदा भी होता है कि हम जो है कोई भी बात करते हैं और हमारा कोई खैर खा है, ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वो कौन है, सिर्फ तारीफें करने वाला ही है या कोई तनकीद भी कर सकता है कि ये क्या कह रहे हैं। तो ऐसे अफराद होने चाहिए कि जो आपकी बात पर जो है गौर करें और गौर करके अपनी राय बयान करें। सही। और उनकी राय पर हमें कान धरना भी चाहिए। सही। उनकी अच्छी बात को हमें पिक करना चाहिए। सही। और गौर करना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। सही। जब हम गौर करेंगे और बिलखसूस अपने बारे में सलमान भाई कोई हमारी माइनस बात करे ना तो हम 10 दलीलें जो हैं वो सोचते हैं कि ये इसने बात तो की है लेकिन इनकी बात का रद्द इस दलील से होता है, इस दलील से होता है, इस दलील से होता है। झूठी झूठी हम अपने आप को तसल्लियां दे रहे होते हैं। तो ऐसी कैफियत अगर है तो जान लेना चाहिए कि जो हमारा नफ्स है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें जो है वो दुरुस्त सोचने की तरफ नहीं लेकर जाएगा। तो लिहाजा अपना कोई खैर खा आपका है और वो हमें कोई अच्छी बात कह रहा है, हमारी इस्लाह चाह रहा है, तो हमें इस पर जरूर गौर करना चाहिए और उसकी बात को पिक करके अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए। वरना दुनिया की कोई ताकत जो है वो हमें नहीं सुधार सकती, हमें दुरुस्त नहीं कर सकती। अगर हम अपने आप को दुरुस्त करने की तरफ नहीं आएंगे
تو لہٰذا جو ہے وہ ایسے افراد ضرور ہونے چاہیے کہ جس سے ہم ڈسکس کریں اور اپنی بات کو، اپنے انداز کو، اپنے افعال کو اور جو ہے وہ اپنے ڈیسیجن جو ہم لیتے ہیں جی ان کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ لیں، بات لیں اور پھر اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ واہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی، سبحان اللہ، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور مومن ہے نا، مومن ایمان والا، اس کی بات بڑی ویلیو والی ہے۔ سبحان اللہ، ہم ایمان والے مومن ہیں، ہماری بات مطلب یوں سمجھے کہ اسلام نے ہم پر ایسا کرم فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر ایسا کرم ہوا ہے کہ ہماری بات کیا ہے، ویلیو والی ہے۔ ایک بندے کا جو ہے وہ انتقال ہوا، اس کا جنازہ جا رہا تھا، مسند امام اعظم میں بھی ہم نے یہ باب پڑھا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس کے بارے میں لوگوں نے جو ہے وہ کلمات کہے کچھ، اور اس کے کریکٹر کے بارے میں، کردار کے بارے میں تو کہا گیا واجبت، اس کے لیے یہ واجب ہو گیا۔ برا کردار تھا تو کہا گیا واجبت، اور کسی میت کے بارے میں، جنازے کے بارے میں لوگوں نے اچھے الفاظ کر فرمایا واجبت۔ عرض کی گئی یہ کیا واجبت؟ تو فرمایا جی پہلے کے لیے جہنم واجب ہوگی، دوسرے کے لیے جنت واجب ہوگی۔ جس کے لوگ مرنے کے بعد اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے کریکٹر کی جو ہے وہ خوبصورت اور اچھے اور شفاف کریکٹر کی، کردار کی جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں، تو یہ ایمان والے کا یہ جملہ گواہی دینا یہ ایک بڑی ایک اچھی بات ہے۔ کس کے لیے؟ جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے۔ تو ہم ویلیویبل ایمان والے ہیں، الحمدللہ ایمان والے ہیں، اسلام نے ہمیں ویلیویبل بنایا ہے، ہمیں ویلیویبل بنایا ہے، ہمارے الفاظ کو بھی ویلیویبل بنایا ہے، تو ہمیں اپنا یہ ویلیو برقرار رکھنا ہے۔ ویلیویبل بندہ جب تک اپنے ویلیوز برقرار رکھتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر وہ خود ہی اپنے ویلیوز کو ملیا میٹ کر دے تو پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس پر مزید تبصرے کی حاجت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہم آپ کو ایک ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں، جانشین امیر سنت کا ویڈیو پیکیج ہے، آئیے دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک بیٹا بیمار ہو گیا، جس کا آپ کو اس قدر غم ہوا کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اس لڑکے کے سبب ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ بن جائے۔ پھر وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے جنازے کے ساتھ چلے جا رہے تھے تو بڑے خوش تھے۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا میرا غم صرف اس پر شفقت کی وجہ سے تھا، اور جب اللہ پاک کا حکم آ گیا تو ہم اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو عکاشہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں رہتا تھا، اس کے پاس ایک کتا، ایک گدھا اور ایک مرغ تھا۔ مرغ گھر والوں کو نماز کے لیے جگایا کرتا تھا، اور گدھے پر وہ پانی بھر کر لاتے اور خیمے وغیرہ لادا کرتے، اور کتا ان کی پہرہ داری کرتا تھا۔ ایک دن لومڑی آئی اور مرغ کو پکڑ کر لے گئی۔ گھر والوں کو اس کا بہت دکھ ہوا، مگر وہ شخص نیک تھا، اس نے کہا ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو۔ پھر ایک دن بھیڑیا آیا اور گدھے کا پیٹ پھاڑ کر اس کو مار دیا۔ اس پر بھی گھر والے رنجیدہ ہوئے، مگر اس نیک شخص نے کہا ممکن ہے اسی میں بھلائی ہو۔ پھر ایک دن کتا بھی مر گیا تو اس شخص نے پھر بھی یہی کہا ممکن ہے اسی میں بھلائی ہو۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، ایک صبح انہیں پتا چلا کہ ان کے اطراف میں آباد تمام لوگ قید کر لیے گئے ہیں اور صرف ان کا گھر ہی محفوظ رہا۔ سیدنا مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دیگر تمام لوگ کتوں، گدھوں اور مرغوں کی آوازوں کی وجہ سے ہی پکڑے گئے، لہذا تقدیر الہی کے مطابق ان کے حق میں بہتری ان جانوروں کی ہلاکت میں تھی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو بیان فرما کر لکھتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے چھپے ہوئے فضل و کرم کو جان لیتا ہے تو وہ ہر حال میں اس کے کاموں پر راضی رہتا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ کیا کہیں ایسے عنوان پر جب کوئی نقصان ہو رہا ہو تو یہ بھی ہمیں جانشین امیر سنت کے مدنی پھولوں سے جو ہے وہ سیکھنے کو مل گیا
کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی قضا پر، اس کے فیصلے پر کیا رہے، راضی رہے۔ سر اب دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ موت میت پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ جو ایمان کو کاٹنے والے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات اسلام کی حد سے ہی پار لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بعض اوقات جب کسی جوان کی میت ہو جاتی ہے ہاں جی، تو اس طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں۔ اگر وہ نوجوان نیک ہو، جوان نیک ہو، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کو نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، معاذ اللہ، اس لیے جو ہے یہ اس کو وفات ہوئی، یہ فوت ہوا ہے۔ تو یہ اللہ پاک تو ضرورتوں سے پاک ہے، ہاں جی، تو یہ کفریہ جملہ ہے کہ اللہ پاک کو نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ یہی تھا جس کو جو ہے وہ اللہ پاک نے مارنا تھا، کوئی اور نہیں تھا، بوڑھے لوگ، فلاں بوڑھا تھا، اس کو اس کی جان لے لی جاتی، تو یہ شکوہ ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو ایسے کفریہ کلمات ہمارے معاشرے کے اندر بولے جاتے ہیں، تو ہرگز جو ہے وہ اس طرح کی کلمات استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے آدمی ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور ہاں، کلمات کون سے کہنے چاہیے؟ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو سلمان بھائی کسی سے افسوس کیا جاتا ہے، یعنی افسوس مراد تعزیت کی جاتی ہے، یہ بھی افسوس کیا جاتا ہے، یہ محاورہ ہے۔ جی جی، ہاں جی۔ اور اس کو یہ کہا جاتا ہے، یعنی تعزیت کرنے کا طریقہ یہ ہے جو عام طور پر رائج ہے۔ جیسے سلمان بھائی، میں آپ سے کہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کے دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے افسوس ہوا ہو، کیونکہ یہ کیفیت کا نام ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنے کے بجائے کہ سلمان بھائی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کے دادا جان کا انتقال ہوا ہے، یہ کہا جائے کہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ذرا افسوس، کسی کو تو افسوس ہوا ہی ہوگا، افسوس کی بات ہے کہ آپ کا دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یا ہم صرف اتنا کر لیں کہ سلمان بھائی اللہ پاک آپ کے دادا جان کی مغفرت فرمائے۔ تو اگر ہم یہ کلمات کہیں، اسی طرح کسی کا بچہ پیدا ہو تو کہتے ہیں کہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خوشی کی کیفیت میرے اندر بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ ہم اسے اچھا لگانا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کہیں کہ بڑی خوشی کی بات ہے سلمان بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچے کو سلامت رکھے، اس کو لمبی عمر دے، سے تو سلامتی والی دے۔ تو اس طرح کی ہم بات کیا کر رہے ہیں، اپنے الفاظ پر بھی تو غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے ہم اپنے الفاظ پر غور نہیں کر رہے ہوتے کہ جو ایک چیز چل رہی ہوتی ہے اسے ہی ہم بولتے چلے جاتے ہیں، کسی سے سنا تھا تو یہی ہے، یہ اتنا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، مجھے بڑا افسوس ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے، کلمات کہیں تو اچھے کلمات کہیں، اور بعض ایسے بھی نادان، حقیقت پر مبنی کہیں، حقیقت پر۔ جی، بعض تو ایسے ہیں کہ جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو تو کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی تو اللہ کا ولی تھا، بس جس سے ملتا تھا اسے خوش کر دیتا تھا۔ یعنی ایسے جھوٹے مبالغے بعض اوقات کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا، کچھ لوگوں کو تقیہ کلام ہوتا ہے اللہ کے ولی، آپ کی بلکہ امیر علیہ السلام ایک دفعہ بیان کر رہے تھے اور آپ نے ایک جملہ بولا کہ بعض ایسے بھی نادان ہوتے ہیں تو وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے ولی تمہاری فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا تو کیا وہ دانستہ جان بوجھ کر نماز قضا کرے گا؟ اس کو آپ اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں۔ تو بھی اللہ کا ولی، وہ اگر ولیوں والی صفات ہوں تو کسی کو کہنا چاہیے نا۔ اب وہ جو ہے وہ زمانے کا چھٹا ہوا بدماش ہے اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے ولی کدھر جا رہے ہو؟ تو اس طرح جو ہے یعنی اپنے آپ کے جیسے آپ نے زبردست بات کی کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک نے زبان عطا کی ہے، تو زبان کا وہ استعمال کریں جو درست ہو۔ آپ اپنا انصاف تو کریں اپنی زبان کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ، آپ کیا بولتے چلے جا رہے ہیں؟ تو یہ اپنے ساتھ یہ انصاف کرنا چاہیے، اور کلمات وہ استعمال کرنے چاہیے کہ جو ہماری جو ہے وہ عزت پر بٹا نہ لگائیں، بلکہ جو ہے ہماری عزت میں اضافے کا باعث ہوں، اور بلکہ ان اللہ بھی پکڑ ہے۔ ایسی جو ہے وہ باتیں کریں گے تو آپ کو آخرت میں جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ کلمہ ہمیں جہنم کے اندر جھونک۔ تو ایک کلمہ آدمی کو جو ہے وہ جب دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا تو پھر جہنم ہی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ تو کتنی بڑی نادانی ہے کہ آدمی چند کلمات کہہ کر اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے یا جہنم میں جانے کے اسباب کر رہا ہے۔ اللہ بچائے۔ بلکہ روایت امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بحر الدموع کے اندر اس مضمون کی جو ہے وہ روایت ذکر کی ہے کہ بعض اوقات بندہ ایک بات کہتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو بات جو کہہ رہا ہے وہ سوچ سمجھ کے بولے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس کا آگے چل کے امپیکٹ اور اس کا معنی جو ہے وہ کیا بنے گا۔ تو موت ہے، میت ہے، نقصان ہے، تو اس پر ان للہ و انا الیہ راجعون کہا جائے، استرجاع جو ہے اس کو پڑھا جائے۔ اور یہ وہ ہے
کہ جو اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور کی امت کو ہی عطا فرمایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خصائص امت محمدیہ میں ہے، یعنی امت محمدیہ کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کو یہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے اور ان کو عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا جائے، اِیصال ثواب جو ہے وہ کیا جائے، اور رونے میش کے بہانے میں اگر محبت کی وجہ سے جو ہے وہ آ رہے ہیں تو اس پہ تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن آگے چل کے باتیں کیا ہو رہی ہیں، گفتگو کیا کر رہے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور سر میں چاہوں گا ہم چلتے چلتے ایک اور بھی موضوع کو لے ہی لیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں پنجاب میں بھی ہوتا ہے، یہاں کراچی میں بھی ہے، کراچی میں ٹینٹ لگا دیتے ہیں، ہمارے پنجاب میں جو ہے وہ اس کو پھوڑی بھی کہتے ہیں، بھائی دریاں بچھی ہوئی ہیں، پھوڑی ہے، ادھر اپنے اس طرف آ جائیں، یہ قصور سائڈ اس طرف آئیں، ادھر اس کو بھورا کہتے ہیں، بھورا پورے دے جناب بیٹھے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا کیا جائے، لوگ جو ہے وہ حکا رکھ دیتے ہیں۔ مجھے بھی ایک ابھی ماضی قریب میں بھی ایک ہوا ہے اس طرح کا سلسلہ، بھئی حکا پینے والی پبلک جو ہے نا وہ پارٹی وہ الگ بیٹھی ہے، وہ حکا ہے، وہ باری چل رہی ہے، حکا درمیان میں رکھا ہوا ہے، بھئی یہ حکا بھی جو ہے نا گرم کیا ہوا ہے، یہ ہے اخبار رکھی ہوئی ہے۔ تو اس کی بجائے یہ ادھر جو لوگ آ رہے ہیں بیٹھے ہیں، وہاں اگر جو ہے وہ شمارے جو ہے وہ رکھ دیے جائیں، یا چیگے جو ہے وہ رکھ دیے جائیں کہ لوگ بیٹھے ذکر اللہ جو ہے وہ کرتے رہیں، جو آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے یا ویلے بیٹھے ہوئے یا فارغ بیٹھے ہوئے یا آگے پیچھے کی باتیں کر رہے ہیں یا اخبار اٹھا کے پڑھ رہے ہیں یا حکا پی رہے ہیں، اس سے بہتر نہیں اللہ اللہ جو ہے وہ کرتے رہیں، میت کو ثواب بھی ہوگا۔ یہ اگر ہوتا ہے تو اس میں کیا ایصال ثواب کی صورت ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب جو ہے وہ پڑھنے کا اور فاتحہ کرنے کا سلسلہ ہو، اور یہ جو حکا ہے اس میں تو یہ اخبار ہے، اور اس طرح کا جو بیٹھتے ہیں لوگ چوپال لگاتے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات نقصانات ہی ہوتے ہیں، اور جو گھر والوں کے جو ہے وہ اخراجات ہی بڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ بار بار چائے وغیرہ کا سلسلہ جی ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ پان کا سلسلہ بھی چلتا ہوگا، یہاں کراچی وغیرہ میں جہاں پان چلتا ہے، تو یہ گھر والوں کے اخراجات بڑھنے کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ تو جانا چاہیے، ضرور تعزیت کرنی چاہیے، لیکن وہاں پر ذکر و اذکار کا اور فاتحہ کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات کہا جاتے ہیں کہ دعا، اب پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس دعا میں پڑھنا کیا ہے۔ تو آج مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ جب کوئی اس طرح فاتحہ کہتے ہیں تو ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد ایصال ثواب کریں کہ یا اللہ جو ہم نے کلام پڑھا ہے اسے قبول فرما، اور اس قبول کرنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، اور ان کے وسیلے سے جو حاضر میت یا جو بھی نام ان کا ہو، ان کا نام لے کے اللہ پاک ان کو بھی ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے نا۔ فاتحہ سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھنا کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو دانے وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ پڑھتے کیا ہیں، تو دل میں آتا تھا، ایک ذہن میں آتا تھا کہ یہ درود پاک پڑھتے ہوں گے، ایک میں آتا تھا کہ یہ کلمہ شریف پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ وہاں پر جو ہے وہ کبھی کبھی اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ کلمہ شریف پڑھیے یا درود پاک پڑھیے، جو بھی جو ہے وہ وہاں پر پڑھا جا رہا ہے، لیکن دونوں چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی کچھ بھی کلمات جن کا ثواب ملتا ہے وہ کلمات پڑھے جا سکتے ہیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات جو ہے وہ کہی۔ اور دعا سر جب مانگ رہے ہیں پھر اس کے بعد ہاتھ جو ہے نا وہ یوں مطلب اپنے منہ پر جو ہے پھیرنے ہوتے ہیں، اس پر بھی لوگوں کے مختلف رویے جو ہے وہ دیکھیں، مختلف رویے کیا انداز دیکھیں، کچھ یوں کر دیں گے، دعا مانگ رہے اس کے بعد یوں مطلب وہ اس کو یوں نپٹا دیں گے، تو یوں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے چہرے پر ہاتھ، اگر ہاتھ یوں مطلب کرنا ہی ہے تو پھر چہرے پر جیسے وہ پھیرے جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی خیال رکھنے والی بات ہے۔ تو چلے ایک اور بھی بات ہے سر، گفتگو کریں کیا کہیں۔ اس میں بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے سر کہ ہمارا کوئی ایسا مفاد ہوتا ہے جس کو زد آ رہی ہوتی ہے، میں سچ بولوں گا تو میرا جو مفاد ہے اس پر زد آئے گی، یا یوں بولیں کہ کارکردگی پروگرس جو ہے وہ خراب ہوگی۔ اگر کوئی امپلائی ہے وہ اگر سچ بول دے گا تو اس کی کارکردگی کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی۔ تو ایسے موقع پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کا سہارا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو اصل کارکردگی ہے وہ تو ایک جھوٹ بولا بھی تو بعد میں وہ کارکردگی ظاہر ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تھوڑی سی جو ہے وہ جھیم مٹانے کے لیے بعض اوقات جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے امتحان کا وقت، جی،
یہ ہے تو امتحان. تو اس جو ہے وہ تھوڑی سی عزت پانے کے لیے یا جاب بچانے کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ بہت بڑا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں. ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوتا. آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو ویسے بھی جو ہے وہ کتنے میل تو فرشتہ رحمت کا دور ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی جو مشہور ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو ہے وہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم اگر جھوٹ بولیں گے تو اپنے گناہ بھی سر لیں گے اور کبھی تو شرمندگی ہوگی، کیونکہ کارکردگی دیکھنے والا اوپر ہوتا ہے نا. جی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بعض کے پاس تو پہلے اصل کارکردگی موجود ہوتی ہے. صحیح. جب ہم جھوٹ بولیں گے تو وہ ہمارا محاسبہ کریں گے. ابھی نہیں بھی کریں گے تو کل ضرور ہو جائے گا. تو یوں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، قطعاً نہیں بولنا چاہیے. اگر جھوٹ بولنے سے کچھ فائدہ ہو بھی جائے لیکن ان دلہ جو پکڑ ہے وہ تو رہے گی نا. جو وعیدیں ہیں جھوٹ بولنے پر، گناہ اپنے سر آتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سچی بات کریں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ. اور جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ کو مل کر رہے گا. اس لیے جھوٹ بولیں گے تو آپ ضمیر بھی آپ کا بھاری ہو جائے گا نا. باطنی طور پر بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کی پریشانی کم نہیں ہوگی. صحیح. تو لہٰذا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. عدنان بھائی کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ ایسے ہی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اچھا میں نے تو دیکھے نہیں آج تک. اچھا آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے. میں نے بھی. دراصل یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ شخص کہ جس کے پاؤں نہیں ہیں وہ ڈگمگاتا رہتا ہے، اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا چونکہ ہوتے نہیں ہیں، ایسے ہی جھوٹ بولنے والا آدمی جو ہے نا وہ ایک بات پر قائم نہیں رہتا. وہ کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کیونکہ جب پہلی دفعہ اس نے پہلی بار جھوٹ بول لیا تو اب اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ ایسے ہی جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بچانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور جھوٹ پھر بھی چھپتا نہیں ہے. بعض بات تو سلمان بھائی یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر 2-3 اور سوالات کرے نا تو اس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے کہ میں رانگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں. جھوٹ جو ہے وہ افشا ہو گیا ہے. وہ خود یعنی ایک بے ساختہ اس کے منہ سے ہنسی نکل جاتی ہے. اگر سامنے والا جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو فوراً جو ہے اس کو جو ہے فارغ ہی کرنے والا ہو، تو ایسا ہوتا ہے. تو جب ہمارا جھوٹ چھپے گا نہیں تو ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ اللہ بچائے ہمیں جھوٹ بولنے سے. اور یاد رکھیے گا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بعض اوقات گھروں میں لوگ جو ہے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں، اور گھروں میں، اداروں میں، اپنے انسٹیٹیوٹس میں تو جھوٹ کی لائف جو ہے نا وہ بہت کم ہے. تو جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے. سہارا بنا لینا ہے اللہ رسول کا سہارا لے، ان کی تعلیمات کا سہارا لے، جو پار بھی لگائے گا. یہ سہارا نہیں ہے. یہ جھوٹ یہ اس پتھر کی مانند ہے کہ جو اگر بندے کے جسم کے اوپر آ گیا ہے نا تو اب یہ اس کو ڈبوئے گا ہی، یہ تیر بھی نہیں سکے گا، یا تیرے گا بھی تو پھر تھوڑا ہی ہے، ڈوبنے کے اوپر ہی جو ہے نا خالد بھائی آئے گا. مشکلات تو اپنے لیے خود ہی بندہ کھڑی کر رہا ہے نا. جی. کہ جھوٹے سے جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دور ہو رہے ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے، تو پھر یہ جب رحمت الہی ملنے والی چیزوں کو، لانے والی چیزوں کو یہ دور کر رہا ہے تو کس چیز کو دعوت دے رہا ہے؟ اس کا سہارا کیا چیز بنے گی؟ پھر یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک کردار پر نا ایک بدنما دھبا لگ جاتا ہے. اگر کسی پر آشکار ہو گیا کہ اس نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا تھا تو لائف ٹائم کے لیے آپ کا اعتماد چلا گیا اس کے اوپر. آپ جب بات کریں گے چاہے کتنی سچی کتنی سچی بات کرنے کی کوشش کریں آپ، لیکن اگلا ایک مرتبہ آپ سے ڈسا جا چکا ہے نا تو وہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا ہے. وہی بات ہوتی ہے کہ بندہ پھر اعتماد نہیں کرتا. کس طرح اعتماد کر لیا جائے؟ آپ نے مطلب پہلے ہی ہمیں ایسے دھوکہ دے دیا ہے، ایسا جھوٹ بولا تھا، پہلے آپ کا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے. جب کسی کے بارے میں یہ بات ہو گئی تو پھر اس کی بات پر اعتماد کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا، ماشاءاللہ اچھی بات ہوگی. اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں عدنان بھائی، ذہن میں آتا تھا بھی سنتے دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا تھا، تو میں یہ چھاچھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کا تو تھا یہ. پھر کراچی میں آ کے پتا چلا بھی چھاچھ تو لسی کو کہتے ہیں. اچھا میں نے اس کا معنی بھی نہیں دیکھا بھی کیا معنی ہوتا ہے. تو دودھ کا جلا ہوا لسی بھی کیا کرتا ہے پھر پھونک کے پیتا ہے.
ٹھیک ہے، دودھ کا جلا یعنی گرم دودھ جو ہے ہاں جی، ہاں وہ گرما گرم دودھ پی لے گا زبان جل جائے گی. ہاں جی، ایک دفعہ اگر دودھ سے جو ہے وہ، کیونکہ لسی بھی جو ہے وہ دودھ کی طرح ہی ہوتی ہے، ایسی بات. تو اب آدمی جو ہے وہ لسی تو ہوتی ٹھنڈی ہے، وہ اس کو کون گرم کرے گا، تو اب آدمی اس کو ہی پھونکنا شروع کر دے. یہ مبالغہ ہے کہ بعض اوقات ایک دفعہ جب آدمی، جیسے بہت اچھی بات کہی کہ اعتماد آدمی کا جب ختم ہو جاتا ہے کسی سے تو پھر اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جاتا. جھوٹے پر کون اعتماد کرے گا؟ اور پھر آدمی محتاط ہو جاتا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے تو اب جو ہے مجھے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ درست کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. اور بعض اوقات جو ہے وہ جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ اپنی بات درست نہیں کرتا تو پہلے سے ہی جو منتظم ہوتے ہیں نا وہ اپنا ایسا حساب و کتاب بنا لیتے ہیں ان کی کارکردگی کا کہ اس کی کارکردگی بالخصوص جو ہے وہ جدا سے مینج کی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ بیان کیا کرتا ہے، اس کی کارکردگی کیا ہوتی ہے. تو جب اس سے پوچھنے کا موقع آتا ہے تو پہلے سے دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کی کارکردگی ہے کیا. تو اس لیے جو ہے وہ جھوٹ تو بولنا ہی نہیں چاہیے. اللہ بچائے ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے، جھوٹی باتوں سے بچائے. اور جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ پھر کریکٹر لیس بھی ہو جاتا ہے اور ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے. جھوٹ تو ایک یونیورسل جسے بولے نا کہ ایک برائی ہے، یونیورسل برائی ہے. ہر مذہب میں جھوٹ کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ برائی. جو جھوٹے ہیں وہ بھی جھوٹ کو کیا سمجھتے ہیں؟ برائی سمجھتے ہیں. یعنی ایسا جھوٹ ایک ایسی جو ہے وہ کیا بولوں اس کے لیے، ایک ایسی بری چیز ہے کہ جو جھوٹے ہیں نا وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے؟ برا ہے. تو اللہ کے بندو جھوٹے معاملات کی طرف جانے کی ضرورت کیا؟ جب آپ جھوٹ کو برا کہہ رہے ہیں تو پھر جھوٹ کو جو ہے وہ چھوڑ کر سچے اسلام کی طرف جو ہے وہ آ کر سچے اسلام کی تعلیمات کو اپنا کر زندگی گزاریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچائے. اور یہاں اب ہم آ رہے ہیں صرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی گفتگو فرمایا کرتے تھے. واہ جی واہ. شمال ترمذی آپ اٹھائیں تو اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے کے انداز کو بھی جو ہے وہ اپنا بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گفتگو فرمایا کرتے تھے اس وقت کہ بندہ اگر حضور کے الفاظ گننا چاہے تو وہ ان کے الفاظ بھی جو ہے وہ گن سکتا تھا. اچھا پھر سامنے والے کی رعایت فرماتے ہوئے گفتگو فرماتے تھے، اس کو جو ہے وہ دہراتے بھی تھے. میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ بہترین پیروی ہم کر سکتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز ایسا جو ہے وہ بہترین ہوتا تھا کہ جو بھی آپ کی گفتگو سنتا تو یہی چاہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں. سبحان اللہ. اور صحابہ اکرام کے انداز بھی اس طرح کے ہوتے تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلام شروع فرماتے تو وہ اس طرح خاموش ہو جاتے کہ بالکل ہلتے بھی نہیں تھے کہ اگر ان کے سروں پر پرندہ بھی ہوتا تو وہ جو ہے وہ ایسے ساکت ہوتے کہ وہ اڑے نہیں. تو یہ انداز ہوتا تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسا دل ربا انداز ہوتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہم جو ہے وہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کی کیسی پیاری گفتگو ہوتی تھی. تو عدنان بھائی بھی اس پر کچھ کلمات کہیں تو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کو سنا تو حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور خالہ یہ جب اسلام قبول کیا اور جب واپس جا رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ خدا کی قسم ہم نے ان سے زیادہ خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والا نہیں دیکھا. اور کہتی ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے ان کے دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے. تو انداز مبارک بھی بہت پیارا ہوا کرتا تھا. پھر اچھا مختلف موقعوں پر مختلف انداز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. یعنی جہاں کہیں سمجھانا ہے کسی کو مثال دے کر، اور بڑے بعض اوقات اتنی واضح مثال اور یہ مثال دے کر بات کو سمجھانا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک اوصاف میں سے ایک بہترین وصف ہے کہ اور پھر جو شخص آپ کا مخاطب ہے جس سے آپ کلام فرما رہے ہیں اس کی ذہنی سطح یا اس کے علاقے یا جو اس کے لیے قابل فہم ہے مثال، اس کے انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو مبارک فرمایا کرتے تھے. اور انداز جو ہے وہ سبحان اللہ ایسا میٹھا ہوا کرتا تھا کہ بعض اوقات چند کلمات ہی زبان مبارک سے ادا ہوا کرتے تھے اور سامنے والا وہ چند کلمات، جیسے ابو زماد کا جو ہے مشہور واقعہ ہے مسلم شریف کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند کلمات ہی زبان اقدس سے کہے تھے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. آپ کا مبارک انداز ایسا جو ہے وہ میٹھا، شیریں اور
ایسا مبارک ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی پاک علیہ السلام کے مبارک انداز کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی ہے اعلیٰ حضرت نے، خامائے قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ جی۔ خامائے قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی صورت کی بات کریں، حضور کی سیرت کی بات کریں، حضور کے الفاظ کی بات کریں، سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز ہے، سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے کہ حضور بالتکلف مکفہ اور مسجع گفتگو جو ہے وہ نہیں فرمایا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پر ایک بات کو 3 مرتبہ جو ہے وہ دہرا بھی دیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اگر کسی سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے کہ جو ہم بتا رہے ہیں سامنے والا وہ سمجھ گیا ہے یا نہیں۔ سر اب یہاں پر بھی ایک اہم جو ہے وہ بات ہے، بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے انسٹرکشنز دینا، ہدایات دینا، جیسے ڈاکٹرز ہیں، ان کا کام ہوتا ہے انسٹرکشنز دینا، ہدایات جو ہے وہ دینا، یا اسی طرح سے جو اور میڈیکل پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کو بھی بعض اوقات مریض کو جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب زخم ہے، جیسے اگر آپ کو بینڈیج جو ہے وہ پٹی لگی ہوئی ہے تو آپ کو یہ چیزیں احتیاط کرنی ہے، تو پٹی کھولنی ہے تو یوں کرنا ہے، اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ تو ان حضرات کو بھی تھوڑا اگر مہربانی فرمائیں کہ دیکھ لیں کہ جو ہم بول رہے ہیں کہ یہ اگلے بندے کو سمجھ بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یا اس کے ذہن میں بیٹھے گا بھی یا نہیں بیٹھے گا، یہ اگر تھوڑا سا خیال کر لیں نا اس اعتبار سے تو مریض کے ساتھ ایک بڑی خیر خواہی ہو سکتی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ اپنی روانی میں ایک چیز کیا کہ نکل جاتے ہیں، تو وہ بیچارہ بندہ جو ہے نا وہ کہیں مطلب یوں بولیں کہ بیماری میں ہے، ہاسپٹل میں بیچارہ گھوم رہا ہے، خجل بھی ہو رہا ہے، خواب بھی ہو رہا ہے، وہ بھی معاملہ روپیے بھی لگ رہے ہیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ اگر تھوڑی سی مہربانی ہو جائے تو بڑی سہولت ہو جائے گی۔ جیسے بعض اوقات جو ہے وہ ڈاکٹرز یا حکیم وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ احتیاط کریں، جی فلاں فلاں چیز آپ کو نہیں کھانی، صحیح، تو بہتر یہ ہے نا کہ وہ لکھ بھی دیں، کہ 3-4 کلمات ہی ہوں گے، لیکن آدمی جو ہے وہ ایک دم سے بعض وقت بھول بھی جاتا ہے۔ مجھے بھی کئی دفعہ تجربہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، پھر آدمی بھول ہی جاتا ہے کہ یہ کس طرح، اچھا اسی طرح دعا کس طرح لینی ہے، صحیح، کہ صبح اتنی گولیاں اور دوپہر میں اتنی، شام کو اتنی، تو یہ بھی بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ دعا کے اوپر لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہ اس طرح استعمال کرنا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ جو اس کی پڑیا یا جو ہے وہ شاپر جو ہے وہ جدا کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو یہ خیر خواہی ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم کسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کام اس طرح کرنا ہے، ایک گفتگو چل رہی ہے کہ یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اگر گفتگو طویل ہے صحیح تو آخر کے اندر خلاصہ ضرور بیان کر دیں، کیا بات کہ آپ نے یوں کرنا ہے۔ یا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے سلمان بھائی کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ جو میں نے بات کی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے ذرا مجھے بتائیے، صحیح، اب آپ مجھے لمبی نہیں بتائیں گے، مختصر ہی بتائیں گے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ جو میں چاہ رہا تھا وہ آپ، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کریں صحیح، تو وہی آپ سمجھے ہیں یا کچھ آپ اور سمجھے ہیں، صحیح۔ تو اگر آپ کوئی اور سمجھے ہوں تو اب مجھے غصے میں نہیں آنا چاہیے کہ آدھا گھنٹہ وہ میں نے آپ کو لیکچر دیا ہے اور اب آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کیا کریں گے تو آپ نے بالکل ہی الٹ بات بتا دی ہے۔ غصہ نہیں کریں، بلکہ آپ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ میرے سمجھانے میں کمی واقع ہوئی ہے، ورنہ جو ہے یہ تو سمجھدار ہیں، سلمان بھائی سمجھدار نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا۔ تو یہ کہ پھر آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کس طرح کریں گے۔ اب جب وہ بتائیں گے نا کہ یوں کروں گا تو اب ذرا تھوڑا صبر کر کے سن بھی لیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو بتانے والا، جیسے آپ نے مجھے جب میرے کہنے پر رپلائی کیا تو رپلائی میں کوئی جملہ بولا تو ایک دم میں نے گرفت کر لی کہ یہ جملہ تھوڑا بولا تھا، تو ذرا سن لیں، اس کے بعد آپ ان سے کہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح کریں۔ صحیح، تو اس طرح جو ہے وہ ہم جو ہے جس سے کام لینا چاہ رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہمیں کچھ اس کے
سطح پر آ کر گفتگو کرنا ہوگی نا. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ دیہاتیوں سے بدوؤں سے گفتگو جو ہے وہ ان کے سطح پر آ کر سمجھایا کرتے تھے. کیا بات ہے. یعنی سطح پر آنے سے مراد کہ جو گفتگو ان کو سمجھ آئے ایسی فرمایا کرتے تھے. جیسے مجھے ایک یاد آ رہا تھا کہ ایک جو ہے دیہاتی آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ کالے رنگ کا پیدا ہوا ہے یا بورے رنگ کا پیدا ہوا, اس طرح تھا. جبکہ ہمارے جو ہے وہ ان کا رنگ یہ ہے, ہماری قوم کا رنگ یہ ہے, تو یہ میرا بچہ نہیں ہے, مجھے یوں لگتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا اونٹ ہوتے ہیں, ان کا سرمئی رنگ ہی ہوتا ہے عام طور پر. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کالے رنگ کا اونٹ بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ پورا خاندان جو ہے وہ سرمئی رنگ کا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کوئی رگ ہے جو اس میں آ جاتی ہے, رگ کا اثر ہوتا ہے. تو یہ جب مثال اونٹوں کی دی, ان کی تو ساری زندگی اونٹوں میں گزری ہوگی, تو اس لیے فوراً سمجھ گئے اور کہا کہ الحمدللہ عز و جل مجھے سمجھ آ گئی ہے, یہ میرا ہی بچہ ہے. تو یہ کتنی بڑی بات تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو جو پتا ہے کہ یہ اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے, تو مثال بھی ایسی تھی. تو ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی ذہنی سطح پر آ کر بات کرنی چاہیے. ایسی باتیں نہ کریں, اتنی مشکل باتیں کہ جو ان کو سمجھ ہی نہ آئے. بالخصوص بچوں کے بارے میں تو ہمیں سلمان بھائی اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہم کتنی مشکل باتیں کر لیں گے, بچوں کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا پھر ہم بات کر کے یہ بھی کہ ہاں سمجھ آئی, اب وہ 2-3 دفعہ پوچھیں گے تو وہ کہہ ہی دے گا سمجھ آ گئی, کیونکہ اب وہ کیسے کہے کہ سمجھ میں مجھے نہیں آئی. تو بچوں کو سمجھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. وہ ان کی وہ سطح جو ہے وہ بہت, یعنی سمجھنے کی سطح بہت کمزور ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے بچوں کو ان کی سطح پر آ کر سمجھانا چاہیے. سر اللہ برکت دے آپ کو. انہی مدنی پھولوں پر جو ہے وہ اختتام کی طرف چلتے ہیں. اور سر مجھ میں تو جو عقل و شعور اللہ کرے نصیب ہو جو ہے آپ کی شفقتوں عنایتوں کی بدولت الحمدللہ میں نے بہت سیکھا ہے آپ سے, اور اپنی عملی زندگی تنظیمی زندگی میں بہت اکتساب فیض کیا. اللہ مرشد کا فیضان آپ پر یوں ہی جو ہے وہ جاری و ساری فرمائے. تو پروگرام کو بہرحال ابھی اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ گفتگو کریں, اچھی گفتگو کریں, سچی گفتگو کریں, صحیح گفتگو کریں, ریلیونٹ گفتگو کریں, اور بیہودہ گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں. ساتھ اسلام پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نے گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقی و نقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح, یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.